17 سال بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سوات کا سعید الشریف ایئرپورٹ آج بحال ہو گیا، اور پہلی پرواز آج آپ لوگوں نے دیکھی کہ وہ سوات ایئرپورٹ پہ 17 سال بعد لینڈ کی۔ اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب نے جتنی کوششیں کی، سول ایویشن کے ہمارے منسٹر سرور خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، سی او پی آئی ہے ارشد ملک صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ انہوں نے پورے ملاکنڈ ڈویژن کے ایک بڑے مطالبے کو انہوں نے اس کی کوشش کی، اور آج پہلی پرواز آپ لوگوں نے دیکھی۔ اس کے ساتھ دوسرے مرحلے پہ میں آپ کو بتانا چلوں، آج ہم اپنے سول ایویشن منسٹر سے بھی گزارش کریں گے وہ آپ کو بریف کرے، لیکن میں آپ سب کو بتانا چلوں کہ یہ آغاز ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ملاکنڈ ڈویژن کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ بین الاقوامی پروازیں اور انٹرنیشنل فلائٹس کا یہاں سے آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی پورا کر کے دیں گے۔ میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا چلوں اور چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ سوات کا موٹر وے پہلا فیز مکمل ہو گیا، تو اس سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ سوات میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں ونٹر ٹورزم آپ لوگوں نے دیکھی، اور سیزن بالکل ہمارا بڑا پیک پہ رہا، 100% یہاں پہ بکنگ رہی، اور جب ٹورزم بڑھتی ہے تو یہاں سے کاروبار بڑھتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ تو دہشت گردی میں جو ہم سب نے قربانیاں دی تھی، آج ان لوگوں کو بھی خراج تحسین کا موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں، اپنے سوات کے شہریوں کو یاد کریں، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو یاد کریں، جس نے اس دہشت گردی کی جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے قربانیاں دی، ملک کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ نے آئی ڈی پیز یہاں ملاکنڈ ڈویژن سے لوگ بنے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ان چیزوں کو ہم آباد کر رہے ہیں، پرانا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کر رہے ہیں، بلکہ ٹورزم میں جو توسیع اور فروغ اس دفعہ دیکھا گیا وہ تاریخ نے نہیں دیکھا۔ موٹر وے آپ کا بن گیا، دوسری فیز کے اوپر آپ کا کام عید کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ در موٹر وے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اسی سال در موٹر وے بھی بنے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے گبین جبیر دیکھا، آپ نے کالام کے سڑک دیکھی، آپ نے منمجبہ کی سڑک دیکھی، وہاں پہ لوگوں کا رش دیکھا، لوگوں کا کاروبار، اس طرح تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، اس طرح ہمارے ہسپتال بن رہے ہیں۔ 100% ملاکنڈ ڈویژن اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے صحت مفت ہے، 10 لاکھ تک وہ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم اپنے صوبائی حکومت کا، اپنے قبل وزیر اعلیٰ کا، اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا، اور اس موقع پہ میں سول ایویشن کا ضرور شکریہ ادا کروں گا، ارشد ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ جلد جس طرح آپ لوگوں کے چہروں پہ یہ مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے سوات کے لوگوں کی محبت دیکھی، ان کا جنون دیکھا، تو مجھے یقین ہے کہ جلد آپ یہاں سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا بھی آغاز کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ چیف منسٹر۔ دلی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ خوشی اس بات پہ ہے کہ 17 سال بعد پی آئی اے کی اناگرل فلائٹ، اس میں ہم سب اکٹھے یہاں حاضر ہوئے، آپ لوگوں کو ملے۔ سوات کے ساتھ میرا ایک دیرینہ رشتہ بھی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے 60s ارلی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیر بابا حاضری میں نے دی تھی، اور اس کے بعد میں پیر بابا حاضری دیتا رہا ہوں۔ سوات میں بھی ہر سال حاضری اس حوالے سے کہ ٹورسٹ پلیس ہے، گھومنے پھرنے بھی آتا رہا، اور اہلیان سوات کی جو قربانیاں ہیں، 3 چیزیں میں نے دیکھی اور ایک دائی میں دیکھی کہ یہاں زلزلہ بھی آیا، تباہی و بربادی بھی ہوئی، یہاں سیلاب بھی آئے، اس سے بھی کافی غیر آبادی اور کافی نقصانات ہوئے، اور سب سے بڑھ کے یہ علاقہ ٹیررزم کا گڑھ رہا، بہت زیادہ دہشت گردی اس علاقے میں ہوئی۔ آپ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس ٹیررزم کا مقابلہ کیا۔ آپ نے بے پناہ نقصانات اٹھائے، مالی نقصانات اٹھائے، جانی نقصانات اٹھائے،
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نقصانات بھی ہوئے، شہادتیں بھی ہوئیں، تو میں ان تمام سویلین اور ملٹری کی شہادتیں دینے والوں کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آج ان کے کاوشوں کی وجہ سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سرور خان صاحب کا اور ارشد ملک صاحب کا جو سی او ہے ان کا بھی بے حد مشکور ہوں، اور ساتھ جو پشاور کے ہمارے سول ایویشن کے لوگ ہیں، ایئرپورٹ کے لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے محنت کی، اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ان کے ساتھ پولیس نے جو محنت کی، سب اداروں نے مل کے، اور میں مراد سعید کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس ایئرپورٹ کو بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ قابل ستائش ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ سوات کا ثبوت ہے، مٹی سے اس کا تعلق ہے اور ان لوگوں کا ان پہ حق بھی ہے۔ جو میری ذمہ داری تھی ایز اے چیف منسٹر، آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا، اور جب میں چیف منسٹر بنا تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ ان کے ساتھ جب میری انٹریکشن ہوئی تھی پہلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ سوات ایئرپورٹ کا کیا ہوگا، اس کے بعد سیدھو گروپ آف ہاسپٹل کا کیا ہوگا، یونیورسٹیاں بنیں گی نہیں بنیں گی، کالام کے روڈ کا کیا ہوگا، ملم جبا کے روڈ کا کیا ہوگا، یہاں پر کالجز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ایکسپریس وے ایکسٹینڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب سارے موجود ہے اور یہ گواہ ہے۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھ سے یہ سوال کیے تھے اور میں نے جواب ان کو دیا تھا کہ انشاءاللہ جو ہی وقت گزرتا جائے گا، ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے کے ذریعے انشاءاللہ ہم سارے جتنے بھی آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے الیکشن کے دوران، جو پرائم منسٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کیے تھے، اور پھر مراد سعید نے کیے تھے، اور پھر میں نے کیے تھے، اور پھر جتنے بھی یہاں پر ہمارے منسٹرز حضرات، ایم این ایز، ایم پی ایز موجود ہیں، ان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے، الحمدللہ ہم آن ٹریک ہے۔ میں اس جگہ پر ایئرپورٹ پہ جب ہم کھڑے ہیں 17 سال بعد یہ فلائٹ بحال ہوا ہے، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ ایئرپورٹ بند ہوا تھا اور سوات میں بڑے سخت حالات تھے، اور یہ اکثر میں لوگوں سے کہتے رہتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ایک کہانی سنتے ہیں تو آپ ویسے محسوس نہیں کر پاتے، لیکن جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو آپ پہ گزر جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ میں سب سوات کے لوگوں کو، ملگن کے لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو وعدے تھے یہ سلسلہ انشاءاللہ چل نکلا ہے۔ اس کے بعد مراد سعید نے تو کافی باتیں کی ٹورزم کے حوالے سے۔ دیکھیں، ٹورزم کو سپورٹ کرنا اور پروموٹ کرنا یہ پرائم منسٹر صاحب کا پیشن ہے، اور اس کے بعد چونکہ پچھلے گورنمنٹ میں میں ٹورزم منسٹر رہا، ہم نے بھی بڑی مدد کی۔ شیرین زادہ یہاں پر موجود ہے، یہ بھی خود سعید موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، انہوں نے خود ٹورزم کو سپورٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو انشاءاللہ نئے ڈیسٹینیشن، نئے علاقے بھی کھلنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم جاروگو آبشار انشاءاللہ آپ کے لیے اوپن کریں گے، اس کو بھی میں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کہا ہوا اس پہ کام کریں گے۔ 4 ITZ زون آلریڈی پائپ لائن میں ہے، جولائی تک اس کی فیزیبلٹی آ جائے گی، اور اس کے بعد 6 اور وہ تقریباً دسمبر اس میں اس کی فیزیبلٹی آ جائے گی۔ تو اس کو ہم پھر ایڈورٹائز کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ایک پراپر پلان کے ساتھ وہاں پر ہم ٹورزم کے لوگوں کو انوائٹ کریں گے۔ اور سوات کے لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ آسٹریا سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، اور اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا پورے ناردرن ایریاز میں وہ گھوم پھر کے اس نے سوات کو سلیکٹ کیا، اور وہ یہاں پر 4000 گھروں کا اسکیم ولیج بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنی انویسٹمنٹ آئے گی، بلینز آئے گی۔ انشاءاللہ وہ بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو چیئر لیفٹ کا ہمارا ایک پروگرام ہے جو کالام، کمراٹ، مدغلش تک جائے گی، اس پہ بھی فیزیبلٹی جاری ہے، ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ ہم فیزیبلٹی کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ علاقہ ایک سرکل میں کنیکٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کالام جانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ کمراٹ جائے، مدغلش جائے، واپس آ سکتا ہے، ورنہ وہ چترال کی طرف نکل سکتا ہے۔ موٹر ویز کے حوالے سے جو بات کی گئی بشام کی طرف وہ بھی نکل سکتا ہے، پھر گلگت کے راستے دوبارہ وہ سیدھا اسلام آباد جدھر بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹورزم فوکس ہے، اور یہ جتنی بھی موٹر ویز ہے فیز 1 مکمل ہو چکا ہے،
फेज़ 2 इंशाल्लाह कोशिश है कि 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को लाए और उसकी प्रॉपर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करें। इसके साथ दीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, वो दीर एक्सप्रेसवे है जिस पर मुराद ने बात की, वो इंशाल्लाह इस मार्च 31 मार्च तक उसका फिजिबिलिटी और PC1 कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी PPP मोड पे हम एडवर्टाइज कर देंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो NHA के प्रोजेक्ट्स है, एक चकदरा टू चतराल है और फिर चतराल टू शंदूर का जो प्रोजेक्ट है ये NHA का है और मुराद सईद उस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसकी इफ्तिताह भी तैयार है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को उधर ले आए और वो इफ्तिताह उनसे करवा दें। तो इंशाल्लाह बहुत से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, हेल्थ कार्ड के हवाले से बात की गई। इसके अलावा एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, स्वात में 2 और प्रपोज है, कोई तकरीबन 150 मेगावाट 300 मेगावाट बालाकोट में हम करने जा रहे हैं। तो बड़े तारीख़ी काम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिंगवरा की सिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का बड़ा मसला बना हुआ है, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से तकरीबन कोई 12 से लेकर 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। पूरे मिंगवरा सिटी को इंशाल्लाह हम दरिया स्वात से पानी को अपलिफ्ट करेंगे और ये इनकी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का मसला ये ताहयात इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, बहुत से रिफॉर्म्स हमारे वो तकरीबन मैच्योर हो चुके हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में है। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स है डेवलपमेंटल के हवाले से वो भी तकरीबन मैच्योर हो चुके हैं। अब हमने हर 15 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को लाना है, उनके लिए जलसा भी करवाना है और इंशाल्लाह ये जो हमने वादे किए थे ये पाए तकमील तक हम पहुँचाएँगे। आखिर में मैं आप सब भाइयों के वसादत से, मीडिया के वसादत से सब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को से अपील करना चाहता हूँ कि कोविड-19 जो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसमें हमें सुरखरू करे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि जो SOPs है उस पर अमल करवाए और जो सूबाई हुकूमत आपके लिए अगर कोई वो सख्ती करना चाहती है तो आपके लिए करना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे स्कूल से महरूम हो, बिल्कुल मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे नौजवान बेरोज़गार हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मजबूरन हमें ये इक़दाम उठाने पड़ते हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें, ख़ुद भी मेरा मैसेज फैलाए, लोगों को बताए, घर घर जाए, गली गली जाए कि कोविड-19 बड़ी ख़तरनाक वबा है, बीमारी है और इसके साथ हम लड़ नहीं सकते। तो और ये फजल हकीम की एक डिमांड थी, बल्कि बहुत से लोगों की थी कि हफ्ता इतवार को हमने सेफ डेज रखा हुआ था, 2 दिन छुट्टी थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि जुमे के दिन लोग बाज़ार बंद कर देते हैं, तो इंशाल्लाह स्वात, मलकंड और जिस अजला में भी ये जुमे के दिन होगा तो इंशाल्लाह वो छुट्टी जुमे और हफ्ते को फिर हम करेंगे, तो वो आपको एक दिन और भी रिलैक्स मिल जाएगा। तो मेरा आपसे ये इल्तिजा है कि जितनी भी SOPs है, जितनी भी आप पे हम कुछ ये आपके लिए करना चाहते हैं, तो इस पर आप लोगों ने ज़रूर अमल दरामद करना होगा। और इसके साथ ये एयरपोर्ट के हवाले से, इससे पहले मैं आया हुआ था, मेरे पास एयरफोर्स के यहाँ के हमारे जो एयर मार्शल साहब थे वो मेरे साथ थे, मोहित साहब, उसका तो फिर ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन प्लान ये है कि ये रनवे वो एक्सटेंड करवाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पे वो उसके 320 तो इस पर फिर एयरबस 320 भी इंशाल्लाह इस पर लैंड कर सकेगा। तो जिस तरह मुराद ने कहा, और मैं सरवर खान साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये यहाँ आए हैं और ये अर्ली 60 की बात कर रहे हैं कि हम आए थे यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में इनका स्वाद से मोहब्बत है और ये एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का और इसका भी हमारे लिए ऐलान कर देंगे आज इंशाल्लाह। तो स्वाद के लिए आज बड़ा खुशाइन है आज का दिन, और आज मुबारक दिन है, जुमे का दिन है। तो ये दोनों आज जो बड़ा फंक्शन है वो जुमे के दिन हुआ। तो मैं स्वाद के लोगों को आखिर में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और जिन्होंने इस नेक काम में अपना एफर्ट्स डाला हुआ है तो उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ।